اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا قابل رشک جن پہ بندہ رشک کرتا ہے، قابل رشک ایمان کن لوگوں کا ہے کہ جن کر ایمان پر رشک کیا جائے؟ صحابہ نے عرض کی آقا قابل رشک جو ایمان ہے وہ فرشتوں کا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے کیوں ایمان نہ لاتے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، وہ تو ضرور ایمان لاتے۔ صحابہ نے پھر عرض کی پھر اللہ کے انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء ایمان کیوں نہ لاتے؟ ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ملتا رہتا ہے، ان کا تو ایمان لانا تھا۔ صحابہ نے پھر عرض کی پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ قابل رشک ہوگا، ہمارا ایمان سب سے زیادہ بہترین ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ تم تو ہر وقت میری بارگاہ میں رہتے ہو، تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے، سورج کو پلٹتے ہوئے بھی دیکھا، تم کیوں ایمان نہ لاتے؟ تو صحابہ نے عرض کی پھر آقا آپ بتائیں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ قابل رشک ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سب سے بہترین اور قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی میرے نام پر جان بھی قربان کر دیں گے۔ بندہ کہتا ہے نا ست بسم اللہ، ست بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بعد آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اس کے باوجود میرا کلمہ بھی پڑھیں گے، میرے پہ جان بھی قربان کریں گے، ان کو ایک مرتبہ نہیں میرے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد عطا فرمائی ہے کہ ان کو 7 مرتبہ مبارک ہو جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ یار حسن یوسف علیہ السلام، آپ کا حسن جو تھا وہ میٹھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن یوسف جو ہے وہ میٹھا تھا، اور اتنی کشش تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارشیں بند ہو گئی، سبزہ اگنا بند ہو گیا، لوگ اور جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے اور اپنے چہرے کا نقاب اتار دیں، جو آپ کو دیکھے گا رب اس کی بھوک مٹا دے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ میٹھا ہے، اور میٹھا بندہ ایک حد تک کھاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے یوسف کو جو حسن دیا وہ میٹھا ہے، اور جو مجھ محمد کو حسن دیا وہ نمکین ہے۔ بندہ کھاتا ہے تو اور طلب ہے، کھاتا ہے تو اور طلب ہے، پھر دیکھتا ہے تو اور طلب ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا، سارا حسن دیکھا، سامنے دیکھا، اور مصر کی عورتوں نے صرف انگلیاں کاٹی۔ حسن یوسف سامنے ہے، دیکھا ہے، اس کے بعد انگلیاں کاٹی ہیں، اور یہاں پر دیکھا نہیں ہے اور بن دیکھے مصطفیٰ کے نام پہ گردن بھی کٹوا دیتے ہیں۔ بن دیکھے غازی علم الدین شہید ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، اور بعد میں آنے والے کون لوگ ہیں؟ یار دیکھا تو نہیں ہے نا،
بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے. کیا کا شعر تھا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، سوچو دیدار کا عالم کیا ہوگا یار. جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی. یہاں لوگ تڑپ رہے ہیں یار، دیکھو جس نبی کے مدینہ میں جانے کے لیے روح اتنی تڑپتی ہے، سوچو جنہوں نے سامنے بٹھا کے حضور کو دیکھا ہوگا، اور ان صحابہ کا ایمان کتنا کمال ہوگا جو کہتے ہیں آقا جب گھر میں جی گھبراتا ہے تو ہم مسجد نبوی میں آپ کو آ کر دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو قرار عطا فرما دیتا ہے. تو فرمایا سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی میرے نام پر جانے قربان کریں گے. ابھی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے یہ بڑی توجہ طلب ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے مال کے اندر مانگنے والے کا اور جو محروم لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے ان کا حق ہے. اگر کوئی امیر شخص ہے تو اس کی کمائی میں غریب کا حق رکھا ہے، اور یہ حق رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی اگر کوئی غریب کسی امیر سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، فطرانہ وصول کر رہا ہے، تو دینے والا کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ رب نے حق رکھا ہے جو محروم لوگ ہیں ان کو دینا ہے، اور جو بندہ نہیں دے رہا وہ ان سے ان کا حق چھین رہا ہے. اور لینے والا احساس کمتری میں نہ رہے بلکہ وہ اس شان سے وصول کرے کہ میرا حق میرے رب نے رکھا ہے. وہ ایک میاں بیوی تھے، دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. شوہر اٹھا، اس نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک سائل تھا، اس نے اللہ کے نام پر بھیک مانگ لی. تو یہ جو بندہ تھا اس نے اس کو دھکا دیا اور یہ کہہ دیا کہ جاؤ چلے جاؤ، کیا روز روز مانگنے آ جاتے ہو. اس کو دھکا مارا اور جو فقیر تھا وہ زمین پر گر گیا، اور یہ بندہ دروازہ بند کر کے واپس آ گیا. اب جب اس نے فقیر کو دھکا مارا اس کے بعد اس کے حالات بگڑنا شروع ہوئے، کاروبار تباہ ہو گیا اور یہ سڑک پہ آ گیا. جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بیوی نے طلاق لے لی. اب وقت بیتتا گیا، اس عورت نے طلاق لے کے کسی اور جگہ پہ شادی کر لی. ایک طویل عرصے کے بعد پھر میاں بیوی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. فقیر نے دستک دی تو جو شوہر تھا وہ اٹھا، اس نے دروازہ کھولا، اور جب سائل آیا بیوی نے اس مانگنے والے کو دیکھا تو گر کے بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو شوہر نے اسے پوچھا کہ تم یہ مانگنے والے کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئی، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ اصل میں میرا پہلا شوہر تھا. اسی طرح ہم کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی تھی تو اس نے فقیر کو دھکا مارا اور گالی دی اور کہا جا چلے جاؤ، کیا روز روز مانگنے آ جاتے ہو. تمہیں بے ہوش اس لیے ہوگی کہ اللہ کی قدرت کا نظام دیکھیں کہ اس نے فقیر کو دھکا مارا تھا اور آج یہ خود فقیر بن کے لوگوں کے دروازوں پہ جا رہا ہے. تو اس کا جو دوسرا شوہر تھا وہ مسکرا پڑا. تو بیوی نے پوچھا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تمہیں اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات نہ بتاؤں. اس نے کہا وہ کہا؟ اس نے کہا جس فقیر کو اس نے دھکا مارا تھا وہ میں ہی تھا. اس وقت میں اس کے دروازے پہ آیا تھا اور آج نظام قدرت ہے کہ یہ میرے دروازے پہ آیا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، جب تک باپ سلامت ہوتا ہے نا لوگ زکاتیں بانٹتے ہیں، اور باپ کے جانے کے بعد وہ بچے زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں لگے ہوتے ہیں. جو بندہ پستی پہ رہ کے اپنے آپ میں رہے اور اپنے سے اوپر نہ بڑھے، اللہ اس کو بعد میں بھی عروج میں رکھتا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو تقسیم کرنے والا بنایا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے، اس موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد ہی یہ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کو فطرانہ دے رہے ہیں، تو ساتھ اس کی تذلیل کر رہے ہیں
اس کو جتا جتا کے دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زکوٰۃ دی ہے۔ بھائی آپ نے اپنا فرض ادا کیا، زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض تھا، عبادت کے اندر تکبر کب سے پیدا ہونے لگ گیا؟ اب بیچارے کئی ایسے خوددار ہوتے ہیں وہ اس پیسوں کو پکڑتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کرنا۔ آپ نے زکوٰۃ دی، فطرانہ دیا، یہ آپ پر فرض تھا، آپ نے یہ ادا کرنا ہی کرنا تھا۔ حالانکہ دین کا حکم یہ ہے کہ جو بندے خوددار ہیں آپ ان کو عیدی کہہ کر بھی یہ رقم دے سکتے ہیں، اس کے بچوں کو تحفہ کہہ کے بھی یہ رقم دے سکتے ہیں، لیکن حاجی صاحب جب تک منہ سے زکوٰۃ نہ کہہ دیں دل کو سکون نہیں ملتا۔ آپ جانتے ہیں غریب ماں اور اس کے بچے جب گلی میں کوئی کھلونے بیچنے والا آتا ہے نا تو ماں اپنے بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتی کہیں میرا بچہ نیا کھلونا نہ مانگ لے۔ ماں اپنے بچے کو عید کے دن گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی کہ سارے محلے کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے، آج اس کے پاس اس کا باپ ہوتا تو کاش یہ بھی نئے کپڑے پہن لیتا۔ ماں اس بچے کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ یار اگر ہم 5 بچوں کے 4 بچوں کے سرپرست ہیں تو کیا ہم ایک یتیم کے لیے جوڑا نہیں لا سکتے؟ اگر 100 بندہ میری بات سن رہا ہے، اگر ہم میں سے ہر بندہ ایک ایک جوڑا خرید لیتا نا تو آج 100 یتیموں کے بدن کے اوپر نیا لباس ہوتا۔ ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہوا ہے کہ خیرات کرنا صرف اس کا کام ہے جو 50 لاکھ کی گاڑی سے اترے گا، خیرات کرنا صرف اس کا کام ہے جو 2 کنال کے گھر میں رہتا ہو۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پڑوس میں رہنے والے کئی یتیم بچے ہیں، ان کی ماں ان کو عید والے دن بھی گھر سے باہر نہیں آنے دیتی کہ بچے اگر بچوں کے ساتھ جا کر کھیلیں گے ان کا لباس نیا ہوگا، میرے بچے کا لباس پرانا ہے۔ اور غریب کا بچہ کیا عید کے دن بھی کنڈکٹر کی گالیاں کھائے گا؟ غریب کا بچہ عید کے دن بھی آلو چنے لگا کے گلی میں بیٹھے گا؟ غریب کا بچہ عید کے دن بھی پرانے کپڑے پہنے گا؟ اللہ فرما رہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا حق ہے۔ ہم نے یہ ذمہ داری صرف حکومت کی لگائی ہوئی ہے۔ ایک بات کو پلے باندھیں، اگر عوام ایک دوسرے کا دستے بازو نہ بنی تو اسی طرح ذلیل ہو کے مرے گی۔ آپ کن لوگوں سے امیدیں لگا رہے ہیں جن کا پیٹ اپنا آج تک نہیں بھرا؟ مہربانی کریں اپنے بچوں کی شاپنگ کرنے جائیں تو ایک جوڑا کسی یتیم کے لیے بھی لے آئیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر 3 بچے ہیں آپ کے، چوتھا ہو جاتا تو کیا آپ اس کو عید کے نئے کپڑے نہ دیتے؟ اس کو عیدی نہ دیتے؟ گھر میں رہنے کی جگہ نہ دیتے؟ تو یار جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے خاندان میں ہیں، آپ کے جاننے والوں میں ماڑے ہیں، آپ ان کے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں لیتے؟ ہر بندہ نا یہ رو رہا ہے کہ جی حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے، اب گنجائش نہیں نکلتی۔ اور بھائی اتنے حالات ٹائٹ ہونے کے باوجود تو یہ دیکھ تو نے 30 دن افطاری اپنے دسترخوان پہ کی ہے کہ نہیں کی؟ بتاؤ نعمتیں پچھلے سال سے کم تھی کہ زیادہ تھی؟ اصل میں جو بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اپنی پریشانیاں صرف بندوں کو سناتا رہتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں حل ہی نہیں کرتا۔ رب کی ذات غیرت والی ہے کہ جب مشکلات میں نے حل کرنی ہے تو یہ بندوں کو جا کے کیوں رونا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بانٹنے والوں میں رکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ ایک جوڑا لے کے کسی غریب کو پہنا دے، دیکھو محلے کے 100 بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ یہ وہ بچے ہیں جب ان کا باپ ہوتا تھا یہ زکاتیں بانٹا کرتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تصور تو کرو یار، جتنی بہنیں جتنی مائیں آٹا لینے کے لیے لائنوں میں ذلیل ہو رہی ہیں۔ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک جملہ، ایک لمحے کے لیے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے تصور تو کرو، اللہ نہ کرے اگر ان لائنوں کے اندر ہماری ماں یا بہن یا بیوی ہوتی تو غیرت کہاں ہوتی؟ ہم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر عزت کی روٹی کھاتے ہیں ہم لوگ؟
ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ آئے گا وہ مدد کرے گا. مدد کرنا صرف گاڑی والے کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ ایک دوسرے کا دستے بازو بنیں. اگر آپ نہیں بنیں گے تو ایک بات کو پلے باندھ لیں, حکومتیں آپ کے لیے کبھی نہیں سوچیں گی. تو کوشش کریں, آپ نے اس بات کا ضرور اہتمام کرنا ہے کہ آپ نے آج ہی ایک جوڑا 400 کا 500 کا بڑی 800 900 کا جوڑا آ جائے گا یار, جا کر کسی یتیم کو دے کے آئیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس بندے کا دل سخت ہو گیا ہو اور دل اس کا نرم نہیں ہوتا, اس کو رونا نہیں آتا, اس کو اپنی آخرت یاد نہیں آتی, میرے نبی نے فرمایا وہ کسی یتیم کے ہر سر کے اوپر ہاتھ پھیرے, اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا. وہ یتیم سے پیار کرے, اس کے سر پہ دست شفقت رکھے. اس واسطے مہربانی کریں جو ماڑے ہیں, لیکن ماڑوں کو عیدی اس انداز میں دیں کہ ان کی عزت نفس بھی ہو. ہمارے ہاں جو دیگ بچ جاتی ہے نا وہ ہم مدرسوں میں بیچتے ہیں, جو کھانا بچ جاتا ہے نا وہ ہم بانٹتے ہیں. بچے مدرسے کے اتنے لوارث نہیں ہے کہ آپ کے بچے ہوئے کھانے کا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز دیتے ہیں جو بچ جاتی ہے. مہربانی کریں اپنی ذاتی کمائی میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہتا ہے رب بھی اس میں خرچ کرتا ہے. آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, توجہ سے میری بات کو سمجھنا ہے. آپ نے کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں دی اور دینے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیا, چیز واپس لے لی, آپ نے رب کو دے کے واپس لے لی. سوچو اگر اس نے سب کچھ واپس لے لیا پھر کیا بنے گا؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں, جس بندے کی کمائی میں اللہ رسول کا حق نہ ہو اس کمائی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. ہم ہر چیز پہ ہر ماہ خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 40 سال ہو گئے ہیں, ایک ہی جملہ ہے, میری کمائی سے برکت ہی نہیں. کیوں نہیں برکت؟ کیونکہ ہم نے رب کے ساتھ تجارت ہی نہیں کی, ہم نے رب کی بارگاہ میں دیا ہی نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہتا ہے پھر اللہ بھی اس پہ خرچ کرتا ہے. جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس بندے پہ خرچ کرتا ہے. اور جب وہ اللہ کی مخلوق سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ بھی اپنا دستے کرم اس سے روک لیتا ہے. اس واسطے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ یار جہاں اپنے بچوں کے لیے 10,000 خرچ کیا ہے, ایک غریب کے لیے 1,000 خرچ کر لو یار. آپ یقین جانیں اپنے بچوں کو کپڑے دے کے آپ کو سکون نہیں ملے گا. آپ ایک جوڑا کسی ماڑے کے گھر میں بڑی عزت کے ساتھ دے کے آئیں, پھر دیکھیں رات کو سوتے وقت سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. جس بندے کو سکون کی نیند نہیں نہ آتی وہ کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لے, پھر دیکھیں اس کو سکون کی نیند آتی ہے کہ نہیں آتی. ہمارے پاس دلیل کیا ہے جی؟ اپنے بچوں کا پورا نہیں ہوتا, وہ اسی لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے. آپ اس کی بارگاہ میں کر کے دیکھیں آپ کے بچوں کا خود پورا ہو جائے گا. یار آپ سوچو تو صحیح, آپ کسی کے بچے کا خیال کر رہے ہیں, رب آپ کے بچوں کا خیال نہیں کرے گا یار. ہم اس کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے. تو مہربانی کریں پہلی بات یتیم کو عزت دیں. آپ کی کمائی میں اس کا حق ہے اور یہ حق رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں جو کچھ بھی کماؤں نا, جتنا مال بھی کماؤں, وہ میرے ساتھ میری قبر میں جانا چاہیے. کوئی طریقہ بتائیں. وہ جگہ جگہ جاتا ہے, ایک ہی بات کرتا کہ میرا مال میرے ساتھ میری قبر میں جانا چاہیے, اور اس کو جواب نہیں ملتا تھا. سب نے یہی کہنا کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی, خالی ہاتھ جانا ہے. امام غزالی سے آ کے اس نے یہی سوال کیا, حضور میری یہ خواہش ہے کہ میں زندگی میں جتنا مال کماؤں وہ سارے کا سارا میرے ساتھ میری قبر میں جانا چاہیے. امام غزالی فرمانے لگے ہاں ایک طریقہ ہے کہ تو زندگی میں جتنا مال کمائے گا نا وہ سارے کا سارا تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گا. وہ بڑا خوش ہوگا, میرے مسئلے کا حل ہو گیا, میں جتنا کماؤں گا سارا ساتھ لے کے جاؤں گا. کہنے لگا حضور بتائیں وہ کیا طریقہ ہے
کہ میں جتنا مال کماؤں سارا میرے ساتھ میری قبر میں جائے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا تو ایسا کر کہ سارے کا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، وہ ثواب بن کے سارا تیری قبر میں پہنچ جائے گا، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور بھائی جس مال پر آپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک سیکنڈ لگنا ہے، آج آپ وارث ہیں کل وراثت بدل جانی ہے، ایک لمحہ لگتا ہے وراثت بدلتے ہوئے، ایک لمحہ۔ اللہ نے آپ کو بانٹنے والا بنایا، تو مہربانی کریں آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ اس کا نظام کہیں اور سے بنا دے گا، لیکن آپ کی کمائی میں برکت تبھی ہوگی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ ہوگی۔ مہینے بعد انٹرنیٹ والے کو 500 دے دیتے ہیں، 1000 دے دیتے ہیں، گلی میں جھاڑو لگانے والا آئے اس کو دے دیتے ہیں، بچوں کی فیس بڑھ جائے تو نہیں دکھتی، ٹیوشن کی فیس بڑھ جائے تو نہیں دکھتی، پیٹرول مہنگا ہو گیا روز ڈلواتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دینا ہو تو بڑے بڑے نوٹ سارے پیچھے کر کے جو چھوٹا یہ نوٹ کٹ دیں، جیسا اللہ کی بارگاہ میں دے رہے اس کے مقابلے میں اس کی نعمتیں گن کے دیکھو جو وہ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تجارت کرو۔ آپ نے صرف پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کمائی میں سے، جو اسٹوڈنٹ ہے بڑی گاتا ہے یار 300 400 کسی بچے کو عیدی مل جائے نا تو بڑی سکون کی وہ عید گزارتا ہے، آپ اپنی کمائی میں سے خرچ کرنا سیکھیں، بلا شک و شبہ 10 روپے دیں آپ یار، لیکن خرچ کرنا سیکھیں، اپنی نسلوں کو خرچ کرنے والا بناؤ، بانٹنے والا بناؤ۔ دوسری بات، ہمارے خاندان میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس کے انتقال کے بعد جب پہلی عید آتی ہے تو سارا خاندان اس گھر میں عید ملنے اسپیشل جاتا ہے جس گھر میں فوتگی ہوئی ہوتی ہے، اور کہتے کیا ہے ندی پہلی عید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کے علاوہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ بیوی کے لیے عدت ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ اس کی عدت گزارے۔ اب بیوی کے علاوہ 3 دن کے بعد کوئی بندہ جانے والے کا سوگ نہیں منا سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، اس گھر والے نئے کپڑے نہیں بنائیں گے، بچوں کو نئے کپڑے نہیں لے کے دیں گے، کیوں جی فوتگی ہوئی، یہ سوگ کی علامت ہے اور یہ دین میں منع ہے۔ عید خوشی کا تہوار ہے، اور بعض لوگ اسپیشل جاتے ہیں اور جا کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عید والے دن بھی یتیم بچوں کو رلا دیتے ہیں، عید والے دن بھی اس کی بیوی کو جا کے رلا دیتے ہیں، اس کے بوڑھے ماں باپ کو جان بوجھ کے رلاتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے تو آپ عید کے انتظام میں جائیں، آپ کا جانے کا رویہ عید والا ہو تاکہ جا کے ان کو دلاسا دیں، آپ ان کو اپنے گھر میں مدعو کریں۔ یہ چیز بالکل ناجائز ہے کہ 3 دن کے بعد کسی جانے والے کا سوگ منائے۔ ہاں کسی کی یاد میں آنسو بہہ جائیں تو یہ جائز ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، لیکن جا کر جان بوجھ کر اس طرح اس بندے کی باتیں کرنا کہ گھر میں رہنے والے سارے رو پڑیں، تو مہربانی کریں کہ آپ نے ایسے گھروں میں جانا ہے تو عید کے روپ میں جانا ہے، جا کے ان کو دلاسا دیں، ان کے بچوں کو اتنی خوشی دیں کہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تیسری بات، جنہوں نے ہمیں پال پوس کے اس قابل کیا ہوتا ہے نا یار، وہ قبرستان میں آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بارشیں ہوں نا تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو، وہاں پہ وہ لوگ سو رہے ہیں جو تمہیں گیلے بستر پہ سونے نہیں دیتے تھے، وہاں پہ ان کی قبریں پانی میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ جب تو پیشاب کرتا تھا تو تجھے گیلے بستر پہ وہ سونے نہیں دیتے تھے۔ عید کے دن بھی بچے جا کے گورگن سے اپنے باپ کی قبر پوچھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں کی قبر پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو مہربانی کیا کرو عید والے دن ان کو ملنے ضرور جایا کرو یار۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی عید کے لیے انتظام 1 مہینہ پہلے کر لیتے تھے، آپ کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام پہلے کر لیتے تھے، اور آج وہ قبروں میں ترستے ہیں
کہ کاش ہماری قبر پہ کوئی آئے، اور اگر آپ اپنے ماں باپ کو ملنے نہیں نہ جاتے تو اس بات پر یقین کر لیں آپ کو ملنے کسی نے نہیں آنا۔ اس واسطے دوسری گزارش یہ ہے کہ جن کا انتقال ہو گیا ان کے گھروں میں جا کے سوگ کا ماحول آپ نے نہیں بنانا، عید کا ماحول آپ نے بنانا ہے۔ اور یہ عجیب رسم چل پڑی ہے، اگر اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد عید پہ نیا کپڑا پہن لے تو اس کو طنز کریں گے، دیکھنا انہوں کنے چاہ چڑھے نے، حالانکہ پہلی عید سی پھر نوے کپڑے پائے نے۔ اور بھائی اگر وہ سوگ کرے گی تو سوگ منانا حرام ہے۔ 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد سوگ کرنا حرام ہے بیوی کے لیے، اور آپ اس پہ طنز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ مہربانی کریں ان کے بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لبسنا یومن او بعد یوم، قیامت والے دن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں، زندگی ساری اتنی کی ہوگی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے بلائی کرنا چاہتا ہے نا تو مرنے سے پہلے اس کو نیک کام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو رمضان نے ہمیں بہت ساری رونقیں دی، بہت ساری عبادتیں کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ عید کے بعد بھی نماز کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو نمازی بڑھتے ہیں، رمضان چلا جائے تو نمازی۔ مساجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اللہ کیا ہم صرف رمضان کے لیے بنائی گئی تھی؟ یہ مسجدیں شکایت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں ان کے بارے میں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وادی غی بنائی گئی ہے۔ وادی غی اس جہنم کے حصے کو کہتے ہیں جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ یہ جہنم کا وہ والا حصہ ہے، ہم جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم اس حصے سے پناہ مانگتی ہے۔ اور اس جہنم کے حصے کے بارے میں کہ اس میں انسان کا جسم اور ہڈیاں نہیں جانی، صرف بہہ کر پیپ جانی ہے، اتنا سخت حصہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ادا الصلاۃ، وہ نمازیں ضائع کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس واسطے مہربانی کریں عید کے بعد بھی نمازوں کا تسلسل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس جامع مسجد میں، یہ اسکول میں جو عید ہوگی وہ ٹھیک 7:15 بجے ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ 6:30 بجے بیان شروع ہوگا اور 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی۔ 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت ضرور رکھنا ہے، آپ اس پر خرچ کریں گے تو آپ کے بچے ہمیشہ بانٹنے والوں میں رہیں گے۔ دوسری بات، رمضان کی چند گھڑیاں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، پتہ نہیں اگلے سال کس کو نصیب ہو، ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں۔ اور بالخصوص چاند رات جو ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عید کی راتوں میں، چاند راتوں میں عبادت کرتا ہے، جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا، اس کا دل نہیں مرے گا۔ تو مہربانی کریں یہ نہ ہو کہ سارا مہینہ جو محنت کی ہے وہ چاند رات کو بازاروں میں جا کے ضائع کر لیں۔ یہ رات بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کریں۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات چل رہی ہے کہ جمعۃ الوداع میں آپ 4 رکعت نفل پڑھیں تو قضا نمازیں ساری معاف ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، جو ذمہ قرض ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ 4 رکعت نفل پڑھنے سے قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں اور بڑے درد دل سے کریں، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں کم از کم مدینے میں تو ایک بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار کا وقت ہو، سامنے گنبد خضرا ہو، اللہ ہمیں یہ نصیب بار بار کرے یار۔ اس سال ہم نے یہاں پر اعتکاف کیا، اعتکاف کرنے والے، خدمت کرنے والے، ان کے لیے حوصلہ افزائی کرنے والے، اللہ آپ سب کو مدینے میں بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے آخری گزارش، جتنے محلے دار بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی حضرات ہیں، آپ سے اگر تھوڑا ٹائم چاہیے ہو تو مل جائے گا، بولو تو صحیح یار، صرف ٹائم منگا تو پریشانی ہو گئی یار۔ آپ نے سب نے مغرب کی نماز یہاں پڑھنی ہے،
پڑھ لیں گے؟ آپ نے بڑی عزت اور بڑی تکریم کے ساتھ اعتکاف والوں کو الوداع کرنا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے نا کہ آپ محلے داروں نے ہم سے کیا تعاون کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب ساتھی آئیں گے نا؟ آپ نے افطاری کرتے فوراً مسجد میں آ جانا ہے، مغرب کی نماز آپ سب نے یہاں پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔